وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ. ظہر عزت و اطلاع محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرشی حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل واحد یطلب ردائی وانا اطلب رداءک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا حبیب پیارے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں. میں ایک یہ چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت. یہ حدیث کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. کلوا سائیں دی گل شان جنوں اس گل سمجھ آ جائے آ جائے. اللہ اکبر، اللہ کون مثل ہے اس کی، کون مثل ہے اس کی جس کا طالب ارحم الراحمین. مانا خالق اللہ ہی ہے. ہم مانتے ہیں چونکہ ہم سے منوایا ہے سرکار. اللہ پاک کو سرکار نے منوایا. سرکار اور بلے 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 واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پر قربان جاؤں. انہوں نے فرمایا واہ آقا آپ نے ان دیکھے خدا کو ایسا منوایا کہ دیکھنے والے کو بھی کوئی اتنا نہیں مانتا جتنا آپ نے ان دیکھے کو منوایا. منوایا تو صحیح ہے نا. اللہ تو پہلے بھی ہے نا کہ نہیں. صحیح کو فرمایا محبوبہ جا انہوں 10 میں پونا، انہوں 10 میں پونا. قل تساں فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. فرماؤ تساں فرماؤ
ساڑی تو ایدی بھی گل ہوئے تے تواڈے منہ وچوں یار کی زبان سے یار کی توصیف اچھی لگتی ہے. اللہ پاک کو اپنی توحید اپنے محبوب کے منہ سے اچھی لگتی ہے. اور پھر یہ حال کہ ہر ایک چاہتا ہے میرا سوا لاکھ کم و پیش جو نبی آئے اور جو ان میں رسول ہے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. جتنی تعداد ہے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو یہ نہ کہتا رہا راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. امت جڑے بہت گناہگار ہے، سنتے ہی نہیں، پیچھے ٹوٹتے ہی نہیں. کیا کریے؟ ارشاد فرمایا تم نبی ہو، تم سائڈ پکڑو، ساتھ علاقہ نکل جاؤ گے. انہاں نال میں مک لیتا اے برا اسی وچوں ابراہیم نکلو، لوط پاک تساں وچوں نکلو، شعیب پاک تساں وچوں نکلو، تساں زکریا پاک ادھر ہو جاؤ. پھر انہاں نال میں کر ایسا جو کرنا ہے. تو سائیاں لجپالا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عرض کی تھی گناہگار بتیرے نے آخے دسو پھر کے کر آخے مغفرت کرنی نہ آخے انا سنورتی کا فی امت کا، اور باقی امتوں کا نہیں، امت کا فرمایا جیڑے تیرے نے معاف ہوا انہوں نے بارے کسا تمہانوں راضی کر کے چھٹاں گے جیڑے تیرے نے. اب مرضی کسی کی حضور کا ہونا ہو، ہم تو ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بڑا خوبصورت آپ نے فرمایا ایک نسبت ہے دیو کی طرف، دیو بند. یہ نسبت ہے نا، ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری نسبت کسی دیو کی طرف نہ ہو، سرکار کی طرف. تب جا سرکار نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، یہ جو مرضی کرے، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، ہم ہیں عبد مصطفیٰ. پھر تجھ کو کیا موج کر یار تو جا، کہانی حضور دے ہون دی ہے، کہانی حضور دے ہون دی ہے. فرمایا انا سنورتی کا فی امت کا، فرمایا ہم حبیب تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کریں. بس حضور کے ہو جاؤ، حضور کے ہو جاؤ، اور پھر اللہ راضی کرے گا حضور کو ہمارے بارے میں. تو ہمارے بارے میں حضور کیسے راضی ہوں گے؟ خود حضور سے سنیں بھئی حضور کیسے راضی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی مجھے میرے رب کی قسم ادھوں تک راضی نہیں ہونا جب تک میری امت کا بچہ نہیں باہر رہ جائے.
حضور جی کرتے رہے ساڑیاں گلاں اصل یہ بھی نہ کر سکو ساری ساڑیاں گلاں کرتے رہے اللہ راضی ہو جا مہربانی کر کرم کر حضور پاک نے اپنے پتروں واسطے بھی نہیں منگیا یعنی حسنین کریمین سلام اللہ علیہما انہوں واسطے بھی حضور نے نہیں منگیا معراج دی رات یا اللہ وہ سوری گرنی ہے ایک دے گردن دے تو کوئی مہربانی کر کے پتیز رہن جو ہو جائے تجھے نو زہر دیتا جائے گا مہربانی کر یہ مصیبت ڈال میری نسل سے بڑیاں تکلیفاں پڑیاں کوئی نہ تھے مہربانی فرما فرمایا یا اللہ جتنیاں ہیں نا تکلیفاں وہ میرے سینے سے دے میری نسل بھی تیار میری امت کی مغفرت کر ایسا پتہ نہیں سب کے پاسے ٹوٹتے ہیں سائیں دے عشق دے بارے میں سانو دو رائے رکھنی ہی نہیں چاہیے سانو کو مولوی صاحب کو مفتی صاحب کو شیخ الحدیث صاحب کو فقیر صاحب چنگے ہی نہیں لگنے چاہیے جڑے سائیں کی گل نہ سنا ہوتے مقصد نہیں ہے نا مولانا کی کیا حیثیت ہے مولوی صاحب کی کیا حیثیت ہے وہ رحمت للعالمین ہے اس کی ضرورت وہ ہمیں سمجھائے بسائیے لوگ اتنا بنے نہیں کہ شرک نہ ہو جائے کہ اللہ فرماتا ہے انج بنے کہ میرا یار میرے تو وقت نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں صحابہ کرام بیعت ہوئے بیعت کس نے کی سرکار کس نے کی سرکار نے پیار سے ہو اچھا پاوے نہ بولو پیار نہ سرکار تو اس میں بھی بڑی دے دے سرکار کیوں کہتے ہو دسو ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نو چپے اور کوئی بندہ جناب کو وہاں پھرتے ہوتے ہیں مولوی ہے کملے ہو ایسے مجمع میں کسی کی آواز خارج ہو جائے بندے ایسی کر رہے ہیں یہی گل ہے سرکار کا پسینہ آتا تھا پورا مدینہ مہکنا شروع ہو گیا اس میں کوئی دوسری رائے ہے حدیث کی یہ حدیث کی ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سے آواز ہے وہ فرماتے ہیں لم یکن النبی یمر فی طریق فیتبع احد الا عرف انہ سلکہ من طیب ارض سبحان اللہ کہ سرکار پاک جدوں کسی گلی وچوں لنگ جاندے جدوں کسی گلی وچوں لنگ جاندے تے کوئی بندہ بعد وچ اس گلی وچ آوندا اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی عیسائی لنگے یا نہیں آپ کہندا سی مینوں وٹے مہک مہک کے بتاتے ہیں اتنا اعلیٰ سرکار گزر گیا خوشبوؤں والی سرکار تبھی اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے اعلیٰ حضرت قربان پسینے کی گل شروع کر تو پہلے قسم جائی کیا بات یہ گل کرن تو پہلے وچ آ کے واللہ اللہ دی قسم ہوئے اللہ دی قسم اتنا محبت اتنا محبت اتنا محبت اتنا محبت اتنا محبت اتنا
محبت اللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر چاہے نہ دلہن کو اب دلہن کو سجایا گیا تھا خوشبو واللہ 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 اے واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر مانگے نہ کبھی ایک قطرہ مل جائے کہ ساری زندگی دی قطرہ دی چھوٹی مانگے نہ کبھی عطر چاہے نہ دلہن سر کا بقدم ہے تنی سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زدن پھول کیا بات رضا اس چمنسکان کرم کی سارے گلی جس میں حسین اور حسن اب حضور کی ذات دیکھیں عجیب امتی کا کام ہے بس سائیں کی تعریف کیے کیا کریں سارے بولو بس تعریف ہم کری جاؤ تو اڈائے دے وچ بیڑا پار ہو جائے اس یہ جی وہ جی اپنی بندہ اوقات دیکھے ان کی ذات دیکھے آپ میں صرف اللہ کا کرتے ہیں اللہ محمد محمد کرتا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوچنا چاہیے ان باتوں کو غور کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے توجہ کرنی چاہیے سائن جیسا کوئی نہیں سائن کی مثل پھر بولو سائن کی مثل ہے ہی نہیں بالکل اس میں دوسری کوئی دو رائے سائن کے عشق کے متعلق ہونی ہی نہیں چاہیے دو رائے بالکل نہیں ہونی چاہیے بھائی حضرت ابوبکر پاک کو دیکھو متوالے سرکار عمر پاک کو دیکھو متوالے سرکار عثمان پاک کو دیکھو متوالے سرکار علی پاک کو دیکھو متوالے سرکار کل اولیاء کو دیکھو متوالے سرکار کل انبیاء کو دیکھو متوالے سرکار کوئی ایک رسول نبی ایسا نہیں دنیا میں آیا جس نے ہمارے آقا پر سلام نہ پیش کیا ایک اور ہمیں یہ معراج کی رات میں تو کم از کم یہ معراج کی حوالے سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اتنی موٹی سی بات ہے اے جڑے سن نماز روزے کا جھانسا دے کے حضور علیہ وسلم کی پوری کوشش کرتے ہیں بڑی ٹیکنیک سے بڑی خفیہ تدبیر سے کچھ نہیں کہیں پھر گئے نہ تو چومے امتی ہو کر کے آیا نہ کیوں چومے ہمارے تو ہاتھوں میں ان کے قدموں کی مٹی نہیں آئی اگر وہ آ جاتی تو ہم سرما بنا کے لگاتے یہ کوئی گل ہے کرا نہیں
تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں کسی پر آپ کے عقیدے کو تو مضبوط کروں نا میں، اور روز معاشر تمہاری یہی بات کام آ جائے گی اور سائیں کی نگاہ تم پر ہو جائے گی۔ میری محبت میں تڑپنے والے ہیں، میری اللہ نے لگا بھی سائنہ ایک کر رہی ہے، یہ معراج کی رات کرنی بھی قیامت رہے گی۔ بھئی گناہگار ہے، خطا کار ہے، جو بھی ہیں میرے کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، تیری توحید کا اقرار کیا تھا، میری رسالت کا اقرار کیا تھا، اب مجھے تمہیں شفیع آج کے لیے ہی بنایا تھا کہ میں شفاعت کروں، تو میں وہ شروع کرتا ہوں، انہوں نے چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا ہوگا جب نہ چھڑنا ہو گیا تو تینوں شفیع کیوں بنایا سی؟ شفیع کا مطلب یہ ہے سفارش کرنے والا، اور میری ذات قبول کرنے والی ہے۔ تو سفارش کری جا، میں قبول کرتا جانا وہاں انہاں دی مغفرت ہوندی جائے، لیکن کم از کم انہاں دی محبت ایس دنیا میں انہاں نوں پیتے لے کے ناپو نہ بھئی حضور ہے جدہ حضور ہے جدہ حضور ہے، وہ چلو بر پانی میں مر جائے، وہ امتی چلو پانی میں مر جائے جو حضور پاک کی ذات پر بحث کرتا ہے۔ حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے، درود و سلام کے لیے۔ درود و ہمیں حکم کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو، یہ حکم ہے کہ یہ جانو کہ ان کے پاس علم کتنا ہے؟ یہ ہے حکم؟ یہ حکم ہے کہ یہ بحث کرو کہ نور ہے یا بشر ہے؟ یہ حکم ہے کہ دسو سوتے دور یا نزدیکوں ہے؟ حکم یہ ہے تم درود و سلام پڑھو، اگر سنتے نہیں تھے تو حکم کیوں دیا؟ فرمایا کن میں بڑھائے نو میں جانتا ہوں کتنی پاور آنے نے تم بھیجے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک رضا چاہتے ہیں، اللہ پاک رضا چاہتے ہیں، حضور راضی ہو، حضور سے ہو رہا قیامت کے دن بھی اور عرش کے نال کتنے نبی ہوں گے، اللہ کے عرش کے پاس کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا حضور کے سوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف میرے نبوت اور رسالت کی گل ہے، تو میں سارے رسول نے سارے نبی نے اور پڑھیا پر گل سرکار دیئے نا، یہ حضور پاک خود فرماتا فَمُقْسَهُلَّةً مِّنْ هُلَلِ الْجَنَّةِ، سپیشل سوٹ تیار کیا گیا ہے سرکار کا، نبی اور بھی ہے اور رسول بھی، وہ جبہ سیدھا کس بنایا؟ وہ کس نے بنایا ہوگا جبہ جو سرکار کو بنایا جائے گا؟ یعنی قیامت کے دن اہتمام دیکھو، اہتمام دیکھو تم جنہیں حساب کا روز ہے، یہی نہیں اونچا بولو، وہ جبے والا روز ہے، حساب کا دن تو ہے ہی ہے، پر چوپا کیوں کرا؟ چوپا پر حضور سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ حضور فرماتے خُلَّةً مِّنْ هُلَلِ الْجَنَّةِ، جنت وچوں چوپا منگایا جائے گا، فَأُقْسَمَ مجھے بنایا جائے گا۔ آنکھوں سبحان اللہ، اس کرتے پھر آنکھوں سبحان اللہ، ایک باری میرا ایک باری میرا روزے جزا، تیری جزا یہ ہے کہ تجھ سے حساب لیا جائے گا، اور مصطفیٰ کو جزا یہ دی جائے گی کہ چھپا میں آیا، یہ ہے جزا، یہ ہے جزا۔ وَأُقْسَمَ خُلَّةً
من حلال الجنہ ثم اقوم عن یمین العرش. جبہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا. اللہ جی فرمائے گا ایتھے آؤ نا. یہ میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں بچیوں, سیاستہ دی. فرمایا ثم اقوم عن یمین العرش, پھر عرش جہاں پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق جلوہ دار ہوگا, عرش کے دائیں طرف بالکل ناچ جوڑ کے کرو کتنا وقت کرو گے, ٹھنڈے ٹھار ہو جاؤ گے. جب قیامت کے دن دیکھو گے کہ خدا ادھر اور حضور ادھر نظر نہیں آئیں گے, سامنے دیکھو گے وہیں خدا نظر آئے گا. سو پھر دائیں حضور فرماتے ثم اكون عن یمین العرش, پھر میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. تو اگلی گل بھی سنو سرکار, اور سنو نہ بولنے دی گل, یہ کرو وہ بھائی سرکار سے عشق کرو, سنو ان کی باتیں. یہ تو آپ کو بخشاتا ہی مدرسے کے چکر میں کہ تم سے وہ مال مل جائے, مال بھی خرچ کرنا ہے تو ان پہ کرو جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے. میں اس موضوع سے زیادہ گل نہ کرتا, طبیعت میری زیادہ پھر جاتا. سائیں فرماتے ہیں جب میں کھڑا ہوں گا گل تو مک جائی کہ دائیں طرف کھڑا ہوں گا میں, لیکن آگے گل سنو. خیال یہ تھا اس بات کے بعد شاید کسی کے دماغ میں یہ بات چلی جائے, شاید حضور کو پتا ہے ملے انہیں بکواس کرنی ہے. ایک گل کر کے اگلی گل جڑی سرکار کی تھی چھوڑو کلمہ پڑھنے والے, اس کے بعد یہ کیا معنی ہے بات کرنے کا ہے. سائیں غیب کا علم جاننے والے ہیں, سائیں کو یہ بات رب نے بتائی ہے کہ تیری امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ہماری طرح ہے. تو سائیں نے یہ بات کرنے کے بعد فرمایا لیسا احدٌ من الخلائق, لیسا احدٌ احد, لیسا عربی کچھ کسی کو آتی ہے تو وہ غور کرے. لیسا احدٌ من الخلائق, خلائق فرمایا ساری مخلوقات میں ایک بھی ایسا نہیں ہے یقوم ذالک المقام غیری, جس مقام پر میں ہوں اس کے قریب بھی آتا ہوں. اب بولو نعرہ رسالت, جتنا سینے میں زور ہے باہر والے بھی بولو نعرہ رسالت. یا رسول اللہ ہم خوش ہیں آپ کی عزت کے, یا رسول اللہ ہم خوش ہیں آپ کی عزت سے, یا رسول اللہ ہم مطمئن ہیں آپ کی عزت سے, یا رسول اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کی عزت کو, یا رسول اللہ ہم سر چکاتے ہیں آپ کے سامنے, یا رسول اللہ ہمارے دل آپ کے سامنے, اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ نے کہا